السلام علیکم دوستو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت حاجرہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام جب گود کے بچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیگم حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام حجاز کی طرف لے جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ننھے اسماعیل نے پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ حضرت حاجرہ نے سوچا کہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھو شاید کوئی آبادی یا سبز نظر آ جائے اور جہاں سے پانی مل سکے۔ انہوں نے ننھے اسماعیل کو ریت پر لٹا دیا اور قریبی پہاڑیوں صفا اور مروہ پر دوڑ دوڑ کر چکر لگانے لگے، لیکن انہوں نے کوئی انسان نہیں دیکھا۔ وہ فکر مند ہو گئے۔ حضرت حاجرہ مایوس ہو کر ننھے اسماعیل کو دیکھنے واپس آئے تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ننھے اسماعیل پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور جہاں ریت پر ان کی ایڑیاں رگڑ کھا رہی ہے وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے بیٹے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اسی چشمے کا نام زمزم ہے۔ اتنی ہی دیر میں وہاں ایک خانہ بدوش قبیلہ آ پہنچا۔ حجاز میں کئی قبیلے ایسے تھے جو اپنے خیمے اپنے ساتھ لیے پھرتے رہتے تھے اور انہیں جہاں کوئی پانی کا کنواں ملتا وہاں خیموں کی بستی بسا لیتے۔ اس قبیلے کا نام بنو جرہم تھا۔ ان لوگوں نے حضرت حاجرہ اور ننھے اسماعیل کو دیکھا اور ان سے چشمے کی داستان سنی تو بہت حیران ہوئے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان ماں بیٹے پر اللہ کا کوئی خاص فضل ہے۔ انہوں نے ننھے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کی بہت عزت کی اور پھر وہاں خیمے لگا لیے۔ اسماعیل علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے کہ کام کاج میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ خواب ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جانے پر تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شہر سے باہر منا کے مقام پر لے گئے اور انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اسی وقت ایک فرشتے نے پکارا کہ آپ اپنی آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے اور اللہ کی قدرت سے ایک دمبا وہاں آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اس دمبے کو قربان کرے۔ ہر سال حاجی لوگ حج کے بعد منا کے مقام پر قربانی کرتے ہیں۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔